الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاذا سن لکم سنتا فاتبعوها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، آج کی ویڈیو میں مسبوق یعنی جس کی امام کے ساتھ چند رکعتیں چھوٹ جائے وہ اپنی بقیہ نمازیں کس طرح پوری کرے، اس سلسلے میں مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ چند رکعتیں چھوٹ جائیں۔ اب امام کے سلام کے بعد اسے نماز پوری کرنی ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسبوق کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد امام کی نماز میں شریک ہوتے تھے، اور نماز کی حالت میں گفتگو جائز تھی۔ بعضو نماز پڑھنے والے سے پوچھ لیتے کہ کتنی رکعتیں ہوئی، وہ جواب دیتا کہ اتنی رکعتیں ہوئی، تو پہلے اتنی رکعتیں پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت معاذ نے برا سمجھا کہ میں اپنی نماز میں رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہوں، یہ برا ہے۔ تو آپ کی نماز سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں وہ شریک ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے تو اس کے بعد اٹھ کر کے اپنی بقیہ نماز پوری کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد پوچھا، معاذ ایک نماز کس طرح ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں مناسب سمجھا کہ پہلے آپ کی نماز میں شریک ہو جاؤں، پھر اس کے بعد میں اپنی بقیہ نماز چھوٹی ہوئی پوری کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ طریقہ بہت پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان معاذن، کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سن لکم سنتاً، تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کی ہے، فاتبعوها، لہذا تم اس کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو تب سے مسبوق کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو بعد میں ادا کرے، امام کے سلام کے بعد۔ اب سوال ہے، امام کے ساتھ رکعت پانے والا کب شمار ہوگا؟ یاد رکھیں، کوئی نماز میں مسجد میں اس وقت آئے جب امام رکوع میں ہو۔ اگر وہ رکوع میں آ کر کے مقتدی امام کو پالے، 3 سبحان ربی العظیم کی مقدار میں رکوع میں امام کو پالے تو وہ رکعت کو پانے والا شمار ہوگا۔ اگر اس ایسے موقع پر آئے کہ رکوع میں جائے اور امام رکوع سے سر اٹھا لے، یا اتنی مقدار امام کو رکوع میں نہ پائے جتنی مقدار وہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہہ سکے، تو اب وہ رکعت کو پانے والا شمار نہیں ہوگا، اس رکعت کو دوبارہ پڑھے۔ اب میں چھوٹی ہوئی نماز، یا تو آدمی فجر کی نماز 2 رکعت والی نماز میں شریک ہوگا، یا 3 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں۔ ترتیب وار ذکر کرتا ہوں۔ پہلے اگر 2 رکعت والی نماز ہے، مثلا فجر کی نماز ہے، کوئی اس وقت آیا کہ اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی، تو اب بقیہ 1 رکعت کیسے پوری کرے؟ تو امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو اور ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور ضم سورہ کرے۔ اس کے بعد حزب معمول رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ 1 رکعت، اگر کسی کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ امام کے رکوع کے بعد امام نماز میں شامل ہو، دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو فجر میں، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دونوں رکعت حزب معمول نماز پوری کرے۔ جس طرح منفرد نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ مسبوق کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پوری کرے۔ یہ 2 رکعت کا مسئلہ تھا۔ اب اگر 3 رکعت والی نماز ہو، فرض نماز، اور جماعت کے ساتھ مسبوق مقتدی آئے اور 3 رکعت والی نماز میں، جیسے مغرب کی نماز ہے، 1 رکعت اگر چھوٹ جائے اس کی امام کے ساتھ، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے ثنا پڑھے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور ضم سورہ کرے۔
تو پھر رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ مغرب کی ایک رکعت چھوٹنے کی بحث تھی۔ اور اگر مغرب کی 3 رکعت والی نماز میں کسی کی 2 رکعت چھوٹ جائے تو اب وہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر کے ثنا پڑھے، تعوذ تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور ضم سورہ کرے، پھر رکوع سجدہ کر کے قعدہ کرے، قعدہ کر کے پھر اپنی چھوٹی ہوئی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، گویا تیسری رکعت ہے، کھڑا ہو کر کے بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کرے، پھر رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ 2 رکعت چھوٹنے کی۔ اگر 3 رکعت بھی اگر چھوٹ جائے رکوع کے بعد تو پھر حسب معمول 2 رکعت میں حسب معمول 3 رکعت وہ نماز پوری کرے گا، جیسے منفرد ادا کرتا ہے، تنہا نماز پڑھنے والا جیسے پڑھتا ہے ویسے ادا کرے۔ اور اگر کسی کی 4 رکعت والی نماز میں کوئی شریک ہو اور اس میں 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت اگر کسی کی چھوٹ جائے تو امام کے سلام کے بعد وہ کھڑا ہونے کے بعد ثنا پڑھے، تعوذ تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ کرے اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو پوری کر لے۔ اور اگر کسی کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت اگر کسی کی چھوٹ جائے تو اب امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو، ثنا پڑھے، تعوذ تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ کرے اور رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، پھر بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور ضم سورہ کرے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو پوری کر لے۔ یہ 2 رکعت چھوٹنے کی بحث کا مسئلہ تھا۔ اور اگر کسی کی 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام کے بعد مسبوق کھڑا ہو اور ثنا پڑھے، تعوذ اور تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کرے، پھر رکوع سجدہ کر کے قعدہ کرے، اس لیے کہ اس کی دوسری رکعت ہے، قعدہ کرے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور ضم سورہ کرے، پھر رکوع سجدہ کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بسم اللہ پڑھے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو پوری کر لے۔ اور اگر کسی کی 4 رکعت چھوٹ جائے یعنی چوتھی رکعت میں رکوع کے بعد اگر وہ امام کے ساتھ شامل ہو تو اسی صورت میں وہ حسب معمول نماز پوری کر لے، یعنی حسب جیسے منفرد ادا کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ ضم سورہ، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ ہے، اور تیسری رکعت میں بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو یہ مسبوق کی چھٹی ہوئی چند رکعتوں کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ جان کر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔